آج کی ویڈیو کا آغاز ایک بہت اچھی میموری سے کرتی ہوں۔ ہمارے بہت پیارے ماموں، چھوٹے ماموں ہمیں ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت کا واقعہ جب میں خود بھی میٹرک کلاس کے اراؤنڈ تھی، 9th 10th میں پڑھتی تھی۔ ماموں ایک دن ملنے کے لیے آئے تو سارا دن انہوں نے اسپینڈ کیا۔ شام کو جا کر انہوں نے مجھے آفر کی کہ چلو نانا نانی یاد کر رہے ہیں تو میرے ساتھ بہاولپور چلیں۔ تو میں نے ماموں کی بات سنی۔ ماموں نے کہا ہاں، لالچ بھی تھوڑا دیا کہ چلیں ٹرین پر چلیں گے۔ تو اس وقت ٹرین کا ایکسپیرینس بھی نیا نیا ہوتا تھا، بہت کم جانا ہوتا تھا، بہت انجوائے بھی کرتے تھے۔ 1-2 دفعہ ہم لوگ کراچی بھی گئے تھے بائی ٹرین۔ تو ماموں نے جب آفر کی تو میں فوراً سے پہلے مان گئی۔ ابو امی تھوڑا سا ڈاؤٹ میں ہوئے کہ پتہ نہیں دل لگے گا یا نہیں لگے گا۔ 2 hours کی ڈرائیو پر ہے بہاولپور ملتان سے۔ تو بہاولپور میرے نانکے تھے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں جی میں جاؤں گی ماں، مجھے پلیز جانے دیں ابو۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ تو ہم تقریباً آفٹر 4-5 o'clock ہی ہم گئے تھے۔ 2 hours کا راستہ تھا تو ہم وہاں پہنچے بہاولپور میں ماموں کے ساتھ گئی۔ ٹرین میں بھی بڑا انجوائے کیا۔ وہاں گئی تو نانوں دیکھ کر بہت خوشی۔ میری نانی ہم سے بہت پیار کرتی تھیں، بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت پیار کرتی تھی۔ جب بھی ہم جاتے تھے وہ ہمیشہ ویلکمنگ ہوتی تھیں، اپنے ہاتھوں سے پراٹھے بناتی تھیں، چنے لاتی تھیں وہ خیر ایک الگ یاد ہے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے میں نے 2-3 گھنٹے تو اچھے سے اسپینڈ کیے، ملنے ملانے میں چلے گئے کزنس کے ساتھ۔ ماموں ممانیاں بھی ساتھ ساتھ گھر تھے، ان سے ملی، کزن سے ملی، نانا نانی کے ساتھ انجوائے کیا۔ اب جب تھوڑی رات ہوئی اور سونے کا ٹائم آیا تو دل نہ لگے، رونا شروع کر دیا۔ ایون آئی واز ان 9th 10th بٹ آئی اسٹارٹیڈ ٹو ویپ۔ میں نے رونا شروع کر دیا کہ نہیں مجھے تو گھر جانا ہے، مجھے تو گھر جانا ہے، میرا دل نہیں لگ رہا، مجھے گھر جانا ہے۔ پہلے تو ماموں اور نانوں سمجھاتے رہے کہ بیٹا رات ہو رہی ہے، ابھی تو آپ آئی ہو، کل چلی جانا، مارننگ میں چھوڑ آئیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میرے بابا سے بات کرنا ہے، مجھے میرے ابو سے بات کرنی ہے۔ تو نانوں نے کہا کہ نہیں اب اس کو بات کروانی ہوگی ورنہ یہ پریشان ہو رہی ہے، اور رونا بھی شروع کر دیا اب اس نے، تو بھی اس کی ہم بات کروا دیتے ہیں۔ تو ابو کے ساتھ بات کی میں نے، اور میں تو بس روتی ہی جا رہی تھی، اور میں نے کہا پلیز مجھے آ کر لے جائیں کیونکہ میرا بالکل دل نہیں لگ رہا نانوں کے گھر میں۔ اور میں نے ابو نے پوچھا انجوائے نہیں کیا؟ اب رہو گئی ہو، اب انجوائے کر لو، کزنس ہیں، ماموں کے گھر چلی جاؤ، سب کے اتنے قریب قریب گھر ہیں، جاؤ انجوائے کرو، کل آ جانا، پھر اسٹڈی کرتے رہتے ہو ایوری ٹائم۔ میں نے کہا نہیں میرا دل نہیں لگ رہا، آپ ابھی کے ابھی مجھے لے جائیں۔ ابو نے سیکنڈ بات نہیں کی، فوراً سے پہلے کوئکلی انہوں نے گاڑی نکالی۔ 2 گھنٹے کا راستہ تھا، اور مجھے آج بھی یاد ہے اسی وقت فوراً سے پہلے 2 گھنٹے کے بعد میرے ابو میرے پاس تھے۔ وہ 1 گھنٹہ 50 منٹس ایسے لگتے ہیں، بٹ آفٹر 2 hours 2 گھنٹے 10 منٹ 15 منٹ ابو میرے پاس تھے۔ آپ یقین کریں آج تک وہ واقعہ میں نہیں بھولی۔ ایک وہ واقعہ، ایک اور بھی واقعہ وہ میں کسی اور ٹائم سناؤں گی۔ تو مجھے اس دن ریئلائز ہوا کہ آج تک ہوتا ہے ان کی اس عادت پر یا اس واقعے پر، ان کے اس پیار اور کیئر پر مجھے آج تک یہ چیز نہیں بھولتی کہ جو پیار ماں باپ کرتے ہیں نا دنیا میں، جو تکلیف ماں باپ، صحیح ہے اگر سنسیئر ماں باپ ہیں، آج کے دور میں تو سنسیئر ماں باپ بھی ملنا مشکل ہے ایکچولی، اتنی میں ویڈیوز دیکھتی ہوں، لیکن جو پیار آپ کے ماں باپ اور کیئر، تکلیف، آپ کا دکھ جو ماں باپ فیل کرتے ہیں وہ کوئی بھی فیل نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے۔ یہ میری بات کی زندگی نے مجھے سکھایا، آپ کی تکلیف صرف آپ کی اپنی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں آپ کی تکلیف صرف آپ کی اپنی ہوتی ہے، کوئی دوسرا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، نہ آپ کے بہن بھائی، نہ آپ کا شوہر، نہ آپ کے سسرال کا کوئی ممبر، صرف والدین اونلی، کیونکہ انہوں نے پیدا کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک ہی بات کہوں گی، میسیج دوں گی، اور اس بات کو بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے، میں دونوں کو ایز این انڈیویجول لیتی ہوں، ایز اے ہیومن بینگ لیتی ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، میں کہتی ہوں دونوں انسان ہیں،
دونوں کی فیلنگز ہیں، جیتا جاگتے لوگ ہیں، دونوں کے پاس گوشت پوست کا جسم ہے، فیلنگز ہیں، دکھ تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، ایک پورا لائف سائیکل انہوں نے اسپینڈ کرنا ہوتا ہے، کبھی اکیلے کبھی اکٹھے، کبھی پیرنٹس کے ساتھ کبھی سسرال کے ساتھ کبھی اکیلے، تو انہیں ہر چیز ایز این انڈیویجول ان کے پاس ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت ہو یا مرد ہو، انہیں اپنے لیے خود سے زندگی میں ایسے معاملات، ایسی چیزیں پروڈیوس کرنی چاہیے، اپنی لائف کو اس طرح سے اسپینڈ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خود پال سکیں۔ اگر انہیں تکلیف ہے تو وہ اس کا سدباب خود کر سکیں۔ شاید میں آپ کو سمجھا پا رہی ہوں کہ اگر ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، کوئی چیز چاہیے، کوئی نیڈ ہے، وہ اسے خود پروڈیوس کریں، بیوی شوہر کو نہ دیکھے، شوہر بیوی کو نہ دیکھے، بہن بھائی کو نہ دیکھے، بھائی بہن کو نہ دیکھے۔ میں بس ہمیشہ یہ چاہتی ہوں، میرا ہمیشہ یہی میسج ہوگا کہ عورت کو بھی، مرد تو ہر جگہ کماتا ہی ہے، وہ ہر جگہ وہ ماشاء اللہ سربراہ ہوتا ہے اور وہ پورے گھر کو لک آفٹر کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن کبھی کبھی عورتوں پر بھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ دوسروں پر ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، 50% ہماری خواتین جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ 50% خواتین پر مشتمل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو بھی اس قابل ہونا چاہیے، پیرنٹس کے پاس جب تک ہیں، یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے۔ آج کے دور کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں میں، پاسٹ کے حساب سے بات نہیں کر رہی۔ پاسٹ بہت اچھا تھا، میں سمجھتی ہوں ہمارا، نہ تو پریزنٹ اتنا اچھا، نہ ہی فیوچر خواتین کے لیے میں سمجھتی ہوں اتنا سیکیور ہوگا۔ تو انہیں اتنا کر دیں کہ اگر ان کی تکلیف ہے تو وہ اس کے سدباب کے لیے خود سے کما سکیں، خود سے اپنا فائنینشلی اسٹرانگ ہوں۔ دیٹس اٹ۔ مے گاڈ بلیس یو آل، اور پلیز مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ ہماری سوسائٹی میں اب وہ اس طرح سے پروٹیکشن نہیں ہو رہی خواتین کی جس طرح سے پہلے ہوتی تھی۔